الرحمن الرحيم. مبتدأ زيد وآذر خبر إن قلت زيد آذر من اعتبر. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثار ذان وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز له فائض أول الرشد. والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں کل ہم نے مبتدا اور خبر کی تعریف کی. ہاں مبتدا کی تعریف کی. مبتدا کی دو قسمیں بیان کیا، مبتدا اسمی، مبتدا وصفی. آج مثالیں دیتا ہے ابن مالک مبتدا اسمی اور وصفی کے لیے مثال دیتا ہے. کہتا ہے کہ مبتدا زید وآذر خبر. زید مبتدا ہے، آذر اس مبتدا کے لیے خبر ہے. کب ایسا ہے؟ زید مبتدا آذر اس کے لیے خبر کب؟ ان قلت زید آذر من اعتبر. اگر آپ کہیں زید آذر زید آذر من اعتبر اگر کہا تو اس وقت اس جملے کی ترکیب کیا ہوگی؟ زید مبتدا ہے، آذر خبر ہے، من اعتبر من مفعول آذر ہے، اعتبر صلہ من ہے. یہی کہتا ہے کہ مبتدا ہے زید، آذر اس کی خبر. اگر آپ نے یوں کہا زید آذر من اعتبر کہا تو زید مبتدا آذر خبر ہے. ٹھیک. زید عذر قبول کرنے والا ہے. اگر کوئی عذر پیش کرے تو جو عذر لاتا ہے اس کے عذر قبول کرتا ہے. وَأَوَّلٌ مُبْتَدَعٌ وَالثَّانِي فَاعِلٌ أَغْنَى فِي أَثَارٍ ذَانِ. اول مبتدا ہے، ثانی اس کے لیے فاعل ہے. یہ فاعل مبتدا کو خبر سے مستغنی کر دیتا ہے. مبتدا اپنے اس فاعل سے مل کر خبر کی طرف محتاج ہی نہیں ہوتا. یہ مبتدا وصفی. مبتدا اسمی میں مبتدا کے لیے خبر کی ضرورت ہے. جب تک خبر نہیں آئے گی اس وقت تک اس مبتدا کا فائدہ مکمل نہیں ہوگا. اچھا، خبر اس مبتدا کے لیے خبر کی ضرورت ہے. ٹھیک. اما مبتدا وصفی کے لیے خبر کی ضرورت نہیں ہے. مبتدا اپنے فاعل سے مل کر مکمل فائدہ دیتا ہے. فائدہ مکمل دیتا ہے. کسی خبر کی ضرورت نہیں رہتی ہے. ٹھیک. بس اگر جملہ فعلیہ ہو تو فعل اپنے فاعل سے مل کر مکمل فائدہ دیتا ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر مکمل فائدہ دیتا ہے. مبتدا اچھا جملہ اسمیہ ہوں، اور جملہ اسمیہ کی پھر دو قسمیں بن جاتی ہیں. تو جملہ اسمیہ کا مبتدا یا مبتدا اسمی ہے یا مبتدا وصفی ہے. مبتدا اسمی ہے تو اس مبتدا اسمی اپنے خبر سے مل کر فائدہ مکمل کرتا ہے. لیکن مبتدا وصفی کے لیے خبر کی ضرورت نہیں ہے. مبتدا وصفی اپنے فاعل سے مل کر یا اپنے نائب فاعل سے مل کر فائدہ مکمل کرتا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک. کیا کہا؟ اول مبتدا ہے، ثانی فاعل ہے. یہ مبتدا فاعل سے مل کر خبر سے مستغنی ہوتا ہے. کہاں ایسا ہے؟ فی اثار ذان. اثار ذان والی مثال میں ایسا ہے. کیا؟ اثار حمزہ استفہام. سارن مبتدا وصفی ہے، ذان اس کے لیے
فاعل سد مسد خبر. وقس اس پر دوسرے مثالوں کو قیاس کر لو. وقس یہ ماقبل سے مربوط ہے. اس پر دوسری مثالوں کو کیا کرنا؟ قیاس. دوسری مثالوں میں یہی ترکیب ہو جائے گی. ٹھیک. وَكَ اسْتِفْهَامًا النَّفِي استفہام کی طرح ہے نفی بھی. جس طرح استفہام کے بعد مبتدا وصفی وصف مبتدا بن جاتا ہے اسی طرح نفی کے بعد بھی وصف مبتدا بن جاتا. تو کا استفہام کی طرح ہے نفی. ٹھیک. وقد يجوز گاہی جائز ہے بغیر اعتماد کے بھی مبتدا وصفی واقع ہونا. گاہی وصف مبتدا ہو سکتا ہے, صفت مبتدا بن سکتی ہے. کب؟ اگرچہ نفی کے بعد نہیں ہے, استفہام کے بعد نہیں ہے. اچھا پھر بھی صفت مبتدا بن سکتی ہے. بعد والا فاعل سب خبر ہے. وقد یہ گاہی جائز ہوتا ہے. یہ مثال ہے نحو فائض اولو الرشد. فائض مبتدا وصفی ہے, فائض مبتدا وصفی ہے. اولو اضافہ ہے رشد کی طرف. اولو رشد یہ مضاف الیہ. فاعل فائض ہے. اچھا یہ فاعل فائض کے لیے اور یہ سد مسد خبر. یہ مبتدا وصفی اپنے فاعل سے مل کر مکمل فائدہ دیتا ہے. خبر کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. والثانی مبتدا والوصف خبر. ثانی مبتدا ہے, اول مبتدا نہیں ہے. ثانی مبتدا اور یہ وصف جو نفی یا استفہام کے بعد آیا ہے یہ وصف خبر ہے اس کے لیے. ثانی مبتدا یہ صفت اس کے لیے خبر ہے. کہاں ایسا ہے؟ ان فی سوى الافراد طبقا استقر. اگر سوائے افراد میں یہ صفت اپنے بعد والا اسم کے ساتھ مطابق ہو. یہ صفت اپنے ماں باپ والا اسم کے ساتھ مطابق ہو. کس چیز میں مطابق ہو؟ مفرد کے علاوہ دوسری چیز میں. تجزیہ ہونے میں مطابق یا جمع ہونے میں مطابق ہو تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ ثانی مبتدا ہو جائے گا. یہ صفت اس مبتدا کے لیے خبر, یعنی خبر مقدم مبتدا مؤخر. ٹھیک. یہاں تک دیکھے پڑھ لیں, پھر آگے دیکھتے ہیں پہنچ سکتے یا نہیں. اذا علمت ذلك جب آپ نے مبتدا کی تعریف جان لیا تو بس مثال کو اس تعریف پر تطبیق کر لو. مثال کو اس تعریف پر نازل کر دو, تطبیق کر دو. وقل کہو کیا مبتدا زید, مبتدا ہے زید اور عاذر اس کی خبر ہے. ان قلت زید عاذر من اعتبر, اگر آپ نے کہا زید عاذر من اعتبر کہا تو صورت میں زید مبتدا عاذر اس کے لیے خبر ہے. کیوں ایسا ہے؟ زید مبتدا عاذر خبر کیوں ہے؟ لانطباق الحد علیہ, ان کی مبتدا کی تعریف اسی زید پر تطبیق ہوتی ہے, منطبق ہو جاتی ہے, صدق آ جاتی ہے. ہاں اسی وجہ سے کیا ہونا چاہیے؟ یہ زید مبتدا ہے. مبتدا کی تعریف ہم نے کیا کی تھی؟ عوامل لفظی غیر زائدہ سے علی ہوتا اور مؤخر ان ہوتا ہے. یہ ایسا ہے, اسی وجہ سے یہ زید مبتدا ہو جائے گا. وَأَوَّلٌ مُبْتَدَأٌ, اما اول مبتدا ہے, ثانی اس کے لیے فاعل ہے یا نائب ہے؟ فاعل ہے. اغنى المبتدا میں خبر, یہ یہاں پر کیا ہے؟ اول مبتدا بعد والا فاعل. اچھا اغنى المبتدا عن الخبر, مبتدا کو خبر سے کیا کرتا ہے؟ بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ مبتدا خبر سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اغنى المبتدا عن الخبر, یہ مبتدا خبر سے کیا ہوتا؟ بے نیاز ہو جاتا. ہاں اغنا یہ فاعل مبتدا کو خبر سے مستغنی کر دیتا ہے. صحیح. ہاں مبتدا مفعول ہے. ٹھیک. اچھا یہ کہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ اول مبتدا بعد والا فاعل. اچھا سد مسد خبر کہاں؟ فی کل وصف,
ہر صفت جو اعتماد کرے استفہام پر یا اور رفع دے اس میں ظاہر یا ضمیر بارز کو، ہر صفت استفہام یا نفی کے بعد ہو اور رفع دے اس میں ظاہر یا ضمیر بارز کو۔ اچھا صفت میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہہ، اچھا اس میں تفضیل، یہ آ جاتی ہیں۔ اس میں منصوب بھی آ جاتا ہے، اس میں منصوب وہ اسم جس کے آخر میں یا ہے نسبتی ہے وہ بھی وصف میں آ جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک، پاکستانیون یہ پاکستان یعنی اچھا پاکستانیون زیدون، کیا زید پاکستانی ہے؟ یہ پاکستانیون کیا ہے؟ مبتدا ہے، بابرا اس کے لیے فاعل ہے، مصدر خبر ہے۔ نحو اثارن وانح، اثارن وانح، دیکھیں سارن اسم فاعل کا صیغہ، یہ سیر کرنے والے ہیں، کیا سیر کرنے والے یہ دونوں؟ ہاں سارن مبتدا وصفی ہے، وانی اس کے لیے تسمیہ کا صیغہ ہے، فاعل مصدر خبر۔ وقف علی هذا المثال، اس مثال پر اثارن وانح والی مثال پر قیاس کرو دوسری مثالیں۔ نحو کیف جالس الزیدانی، یہاں کیا ترکیب ہے؟ کیف اس میں استفہام ہے، اس پر اعتماد کیا، جالس مبتدا ہے، الزیدانی اس کے لیے فاعل سبب مصدر خبر، کیف خود حال ہے زیدانی کے لیے۔ اسم ہے تو اسم ترکیب میں کچھ ہونا چاہیے نا، بغیر ترکیب کے تو نہیں رہتا۔ کیا ہے پھر کیفا؟ حال، کس کے لیے؟ زیدانی کے لیے۔ ٹھیک، وَمَضْرُوبٌ الْعَمَرَانِ، یہ استفہام ہے، مضروب اسم مفعول ہے، مبتدا وصفی، امرانی اس کے لیے نائب فاعل، سد مصدر خبر۔ صحیح، اچھا ولا يجوز كونه مبتدعا اذا رفع ضميرا مستترا، اما اگر یہ صفت ضمیر مستتر کو رفع دے، ضمیر بارز کو رفع نہ دے تو یہ صفت مبتدا نہیں بن سکتی ہے۔ مبتدا بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ دو شرط کیا ہے؟ اچھا نفی یا استفہام کے بعد آ جائے اور اس میں ظاہر کو رفع دے۔ ایک اور شرط بھی ہے، اللہ عموم ذکر نہیں کرتے ہیں، کیا؟ یہ صفت نکرہ ہونا چاہیے، یہ صفت کیا ہو؟ نکرہ ہو۔ ہاں یہ بھی ہے، ٹھیک۔ ولا يجوز كونه مبتدعا اذا رفع ضميرا مستترا في نحو قائد، جیسے کہ یہ لفظ قائدون مبتدا وصفی نہیں بن سکتی ہے، یہ صفت مبتدا وصفی نہیں بن سکتی ہے۔ دوسری صفت نحو قائد فی ما زید قائم ولا قائد، ما زید قائم ولا قائد، کیا ہے یہاں؟ اچھا یہ زید مبتدا قائدون اس کے لیے خبر، ولا قائدون واو عاطف لا زائدہ ہے، قائدون قائمون پر عطف، یہ قائدون مبتدا وصفی نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اس نے ضمیر کو رفع دیا ہے، ضمیر مستتر کو رفع دیا ہے، مبتدا وصفی نہیں ہو سکتا۔ بس دو شرط ہونی چاہیے نا۔ اچھا یہ دوسری شرط تو ضروری ہے، یہ اس میں ظاہر یا ضمیر بارز کو رفع دینا ضروری ہے، اما استفہام و نفی کے بعد آنا یہ گاہی ضروری نہیں، گاہی بغیر کیا ہے اعتماد کے بھی صفت مبتدا بن سکتی ہے، بعد اور فاعل سبب مصدر خبر ہے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ اچھا ما قائم زید، کیا ترکیب کرنی ہے ما قائم زید کی؟ ما ہے نفی، قائم مبتدا وصفی، زید اس کے لیے فاعل سبب مصدر خبر۔ اچھا ما کیا عمل کرتا ہے؟
یہ نہیں کرتا ہے نہیں منافع. ہاں معنی کیا ہے پھر استفہامیہ ہے. تو کون سا عمل کرتا ہے؟ مان شبیہ ہے تو مان نافیہ میں کیا ہے؟ ہاں 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 تو کیوں نہیں کیا اس نے؟ ماں قائم زیدن ماں عمل کرتا ہے نہیں ماں شبیہ ہے ویسا ماں شبیہ ہے ویسا اسم کو رفع خبر کو منصوب. یہ کیا عمل کیوں نہیں کیا اس نے؟ یہ سرے سے انکار کرتا ہے یہ ماں اصل عمل ہی نہیں کرتا ہے. ہاں دو کتابوں میں پڑھنے کا فائدہ یہی ہے. 2 یا 3 کتابوں میں عوامل میں بھی عوامل ہدایہ سمریہ سوتی 4 کتابوں میں پڑھنے کا فائدہ یہ کہ ماں نہیں کرتا ہے. کبھی دوبارہ اتنی غلطی ہوتی. ہاں تو ابھی کیا ہوا ماں کیا ہوا عمل نہیں کیا ادھر. اچھا ماں زید قائم ولا قائد وكاستفهام في اعتماد الوصف عليه النفي. استفهام کی طرح ہے وصف اعتماد کرنے میں نفی بھی. نفی پر بھی اعتماد کر کے صفت مبتدا بن سکتی ہے. نحو خلیلی ما وافن باحدی انتما ما وافن ما ہے نافیہ ہے وافن مبتدا وصفی ہے انتما فاعل وافن صد مصد خبر ہے. باحدی متعلق وافن ہے. اے میرے دوست میرے 2 دوست خلیلیہ میرے دوست دو ہیں تصدیق سے ہے. تم دونوں نے اچھا میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس پر وفا نہیں کیا. ٹھیک. اذا لم تکونا لی جب تم لوگ میرے لیے نہیں ہیں علی من اقاطعون نہیں ہونا چاہیے تم دونوں میرے نفع میں اس شخص جس کو میں دور کرتا ہوں اس کے ذریعے میں کیا ہے تم لوگ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہو اذا لم تکونا جب تم لوگ نہیں ہیں میرے نفع میں اس کے ذریعے میں. اچھا جس کو میں دور کرتا ہوں شاید مثال ماں وافن پر ہے کہ ہم تمہیں اس کے لیے فائل صد مصد خبر کس نے. ہاں وہی تو مثال یہاں پر کیا ہے میرے سوال دوبارہ کیا ہے پلٹا کر ادھر ادھر کر کے مجھ سے ہی پوچھو. ہاں ٹھیک میرے سوال کسی طریقے سے دوبارہ پوچھو. اللہ وہ اس مثال کے ساتھ مختص تھوڑے ہے کہ ماں قائم زید ادھر ہو رہی ہے. غیر قائم الزیدانی غیر قائم الزیدانی کیا ترکیب ہے؟ غیر مضاف ہے مبتدا قائم مضاف الیہ. الزیدانی کیا ارے یہاں 3 ترکیبیں کرتے ہیں. یہاں پر کیا ہے 3 ترکیبیں کیا ہیں؟ الزیدانی فاعل غیر صد مصد خبر. کس کے لیے فاعل؟ غیر کے لیے. غیر خود مبتدا ہے مبتدا وصفی بعد والا فاعل. غیر بمعنی مغایر غیر بمعنی مغایر مبتدا وصفی ہے بعد والا فاعل ہے الزیدانی صد مصد خبر. اچھا ادھر تو اس نے اعتماد نہیں کیا ہے اپنے معنی پر اعتماد کیا. غیر مغایر ہے نا مغایر نفی کا معنی دے رہا ہے وہ خود اپنے معنی پر اعتماد کرتے ہوئے مبتدا بن گیا بعد والا فاعل صد مصد میں خبر. یہ ترکیب. دوسری ترکیب کیا ہے؟ اچھا الزیدانی قائم کے لیے فاعل ہے. الزیدانی قائم کے لیے فاعل تو قائم کے لیے ہے لیکن صد مصد خبر غیر ہے. غیر کے لیے صد مصد خبر. اچھا یہ تیسری ترکیب یہ ہے کہ
غیر مبتدا ہے قائمن مضاف الیہ، الزیدان فاعل قائمن غیر مبتدا، اس کو بتا کے کوئی خبر نہیں ہے، یہ بھی ترکیب ہے صحیح. وما مغروب العمرانی، یہ مغروب وصفی عمرانی نائب فاعل سب مصدر خبر ہے صحیح. وقد قال الاخفش والکوفیون، اخفش اور کوفیون نے کہا یجوز قوم الوصف مبتدا، اچھا جائز ہے وصف مبتدا ہو وله فاعل، اس کے لیے فاعل ہو یغنی عن الخبر، یہ فاعل کیا ہے مستغنی کر دے مبتدا کو خبر سے، من غیر اعتماد علی استفهام ولا نفی، لیکن کیا یہ وصف اعتماد نہیں کہ استفہام پر میں نہیں پر، یہ بھی ہو سکتا ہے بغیر اعتماد کے بھی مبتدا وصفی ہو بعد والا فاعل سد مدد میں خبر ہو سکتا ہے. نحو فائز، فائز وصفی، فائز کا مطلب ناجن کامیاب، کامیاب ہے وہ لوگ جو صاحب ہدایت ہے، صاحب ہدایت افراد کامیاب ہے. رشد بفتحت، راشد راشد دونوں را اور شین دونوں پر فتحت کے ساتھ پڑھ لے. رشد کا معنی ای اصحاب الہدی، صاحب ہدایت لوگ ہی کامیاب ہے. یہ بات واضح ہو گئی ہمیں ہو گئی ہاں صحیح. والثانی وهو ما بعد الوصف مبتدأ مؤخر والوصف بالرفع خبر عنه مقدم علیہ. اچھا کہتا ہے کہ ثانی یعنی وصف کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہے مؤخر ہوا ہے اور یہ وصف رفع کے ساتھ پڑھے ذل وصف، ذا اس میں اشارہ ہے وصف رفع کے ساتھ پڑھے بالرفع، کس کو رفع دے وصف نہیں کہ کیا ہے اضافہ ہے وصف کی طرف، ظالمانہ صاحب نے ایسی بات نہیں ہے، ذا اس میں اشارہ ہے، وصف اس کے لیے بدل عطف بیان ہے رفع کے ساتھ پڑھ لے. یہ وصف خبر ہے مقدم ہو گیا ہے. اچھا آپ نے کیا مبتدا پر کب ایسا ہے ثانی مبتدا اول خبر کب ایسا ہے انفی سوى الافراد، اگر غیر افراد میں غیر مفرد میں، غیر مفرد کیا ہے وہ التثنیۃ والجمع سالم، تثنیہ و جمع سالم ہونے میں طبقاً ای مطابقاً لما بعدہ، یہ مطابق ہو اپنے ما بعد، سوائے مفرد میں یہ وصف اپنے ما بعد کے ساتھ مطابق ہو تو اس کو کیا کریں گے ثانی مبتدا ہوگا اول خبر بن جائے گا. مطابق ہو اپنے ما بعد کے ساتھ، مطابق ہونا ثابت ہو مستقر ہو. نہ ہو اقائمانی، کیا ترکیب ہے اقائمانی خبر مقدم ازلانی مبتدا مؤخر. اقائمانی کا فاعل اندر ضمیر ہے، اچھا یہ فاعل اندر ضمیر ہما، یہ خبر مقدم ازلانی مبتدا مؤخر. واقائمون زیدون، یہاں پر وہی ترکیب ہے صحیح. ولا يجوز كون هذا الوصف مبتدا، یہ اس وصف کو مذاکرہ دینا جائز نہیں ہے. وما بعده فاعل، بعد والا اس کے لیے فاعل بھی صحیح نہیں ہے. اچھا لیکن ایک لغت کے مطابق صحیح ہے، ایک لغت ہے پڑھ لیا نا، لغت اکلونی براغیث، ایک لغت کا نام ہے کیا نام ہے اس کا اکلونی براغیث. اس لغت میں یہ ہے کہ اچھا اگرچہ اس کا کیا ہے فعل کا فاعل تسمیہ ہے، تسمیہ اس میں ظاہر ہے، جب اس میں ظاہر ہے تو فعل کے ساتھ علامت تسمیہ لانا جائز قرار دیتے ہیں. ہاں کیا مثال دے دیا تھا ضربا الزیدانی، ضربوا الزیدون، ادھر مثال دے دیا تھا سعیدا سعیدون، سعیدا الزیدانی سعیدون الزیدون. یہ دیکھیں الزیدانی الزیدون اس کے لیے فاعل ہے، اگرچہ فعل کے ساتھ علامت تسمیہ جمع ملایا ہے. اس لغت کے مطابق بھی یہاں پر
یہ مبتدا وصفی بن سکتا ہے لغت عقلونی براغیث کے مطابق، وغیرہ مشکور اس کے علاوہ عقلونی براغیث کے لغت کے علاوہ دوسرے لغات میں یہ مبتدا وصفی صحیح نہیں ہے، بلکہ خبر ہے بعد والا مبتدا ہے. ہاں ولا يجوز كون هذا الوصف مبتدا وبعده فاعل، جائز نہیں ہے یہ وصف مبتدا وبعد والا فاعل. کیوں؟ لأنه اذا اسند الى الظاهر، جب اگر یہ وصف بعد والا فاعل ہے یعنی اس وصف کی نسبت بعد والا فاعل کی طرف اگر دی جائے تو اس صورت میں کیا ہوتا؟ تجرد من علامت التثنیۃ والجمع، کیا ہوتا؟ یہ وصف علامت تثنیہ جمع سے خالی ہونا چاہیے، جیسے فعل ایسا ہوتا تھا، اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہوتا تو فعل علامت تثنیہ جمع سے خالی ہوتا ہے. یہ وصف بھی ایسا ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ یہ تو مشہور لغت کے مطابق. عقلون براغیث کی لغت خود عقلون براغیث میں خود ایسا ہوا ہے. عقلون چلو فائل یعنی علامت تثنیہ جمع لایا ہے، عقلو براغیث فائل ہے، لیکن براغیث فائل ہے، اس ظاہر فعل کے ساتھ علامت جمع بھی لایا ہے، عقلو واو لایا ہے، عقلونی براغیث. صحیح. کوئی آدمی تھا کسی کتاب خریدنے کے لیے کسی سنی کے پاس گیا تھا، وہ بھی دعویٰ کرتا تھا نحو میں پڑھاتا ہے. اچھا پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا عقلونی براغیث کی ترکیب کر لو. لغت ہے عقلونی براغیث کی ترکیب کر لو. پھنس گیا مولانا، پھنس گیا. ہاں صحیح. ہاں پھر کون کیسا ہے؟ اچھا فَإِن طَابَقَا فِي الْإِفْرَادِ، اما اگر یہ وصف مابعد کے ساتھ مطابق ہو کس میں؟ مفرد ہونے میں، دونوں مفرد ہو، صفت بھی مفرد بعد والا اسم بھی مفرد. نو اقائم زیدون، یہاں دو ترکیبیں جائز ہیں. یہاں یا کون مابعد الوصف، یا اسے وصف کے بعد والا اسم فاعل ہو سد مسد خبر، یہ بھی جائز ہے. اور کیا جائز ہے؟ وَقَوْلُهُ مُبْتَدَعًا مُؤَخَّرًا، جائز ہے کہ اس وصف کو مبتدا مؤخر قرار دے دے. وَالْوَصْفُ خَبَرًا، یعنی اسم کو مبتدا مؤخر قرار دے دے اور اس وصف کو خبر مقدم قرار دے دے. دو ترکیبیں ہو گئی. صحیح. اچھا اما اگر وصف مفرد ہے بعد والا اسم تسمیہ جمع ہے، اقائم الزیدانی، اقائم الزیدون، یہاں ایک ترکیب ہے. وصف مبتدا یہ وصف کیا مبتدا اس میں بن جائے گا، بعد والا فاعل سرد مسد خبر. کتنی صورتیں ہوئی؟ پانچ صورتیں صحیح ہے. ایک صورت میں دو ترکیبیں، ایک صورت میں وصف مبتدا، دو صورتوں میں مبتدا بعد والا فاعل سرد مسد خبر، دو صورتوں میں خبر مقدم مبتدا. بقیہ چار صورتیں، 9 صورتیں بنتی، بقیہ 4 صورتیں غلط ہے. کون سی صورتیں غلط ہے؟ سمجھیا بھی بتا دیا تھا. ہاں صفت مفرد ہو تو اس کے بعد آنے والا اسم کی 3 قسمیں، وہ بھی مفرد ہے یا وہ تسنیہ ہے یا وہ جمع ہے. یہ تینوں صورتیں صحیح ہیں. صفت جمع ہے تو بعد میں آنے والا اسم مفرد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے. مفرد ہو تو بھی غلط، تسنیہ ہو تو بھی غلط، جمع ہو تو صحیح. 2 صورتیں غلط، 1 صورت صحیح. صفت تسنیہ ہے، بعد والا اسم تسنیہ، جمع مفرد. یہاں پر بھی تسنیہ تو صحیح ہے، جمع اور مفرد غلط. 4 غلط ہو گئی. تو 3 کیا ہے؟ 9 بن جاتی ہیں صورتیں. 4 غلط ہے، 5 صحیح ہے. اچھا مفرد کی طرح. کس مفرد کی طرح ہے؟ اس مفرد کی طرح ہے جس کے بعد مفرد اسم آتا ہے. اس وصف مفرد کی طرح ہے جس کے بعد مفرد آتا ہے. مثلا اقائم زیدون کی طرح ہے، یا اس مفرد کی طرح ہے جس کے بعد تسنیہ جمع آتا ہے. کس مفرد کی طرح ہے؟
مثال جمع مکسر آیا مثال اقیام قائم کی جمع مکسر قیام یا قیام کیا قیام یا قیام یا اطلاب طلاب الزیدون طلاب بھی طالب کی جمع مکسر ہے اطلاب یا طلبۃ الزیدون. اچھا یہ جو جمع مکسر ہے یہ اقائم زیدون کی طرح ہے یا اقائم الزیدانی کی طرح ہے؟ تینوں کی طرح ہے. اچھا کہا وہ جمع المکسر کالمفرد. اچھا یہاں دو احتمال ہوتے ہیں. دیکھیں اچھا یہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ جمع مکسر اس مفرد کی طرح ہے جس کے بعد اسم بھی مفرد ہوتا ہے, یعنی دو قسم کی ترتیب جائز ہے وہاں پر. اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ دو قسم کی ترتیب ہو جائے گا. طلبۃ الزیدون, یہاں پر طلبۃ مبتدا وصفی بعد والا فاعل مقدم مصدق خبر, یہ بھی صحیح ہے. خبر مقدم مبتدا مؤخر بھی صحیح ہے, ایک احتمال. بات کہہ کر نہیں یہ جمع مکسر اس مفرد کی طرح ہے جس کے بعد ترتیب جمع آتا ہے, یعنی کیا یہ مبتدا وصفی بعد والا فاعل سبد مصدق خبر ہے. سمجھ میں آ گئی بات جانی. وجمع المکسر کالمفرد وكذا الوصف المطلق على المفرد والمثنى والمجموع بصيغة واحدة. ادھر بھی وہی احتمال ہے, یعنی یہ اچھا وہ وصف جو اطلاق ہوتا ہے یعنی استعمال کرتے ہیں مفرد کے لیے بھی, تسمیہ کے لیے بھی, جمع کے لیے بھی, اس کا حکم بھی یہی ہے. کیا ہے؟ اس مفرد کی طرح ہے جس کے بعد یہ دو استعمال یہاں پر ہو جائیں گے, جس کے بعد کیا ہے مفرد آتا ہے, یعنی دو ترکیبیں جائز ہیں. کیا دو ترکیبیں؟ ہاں جنوب زیدانی, جنوب مبتدا وصفی زیدانی فاعل سبد مصدق خبر. اچھا خبر مقدم مبتدا مؤخر, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, یہ ایک بات یہاں پر کیا ہے ختم ہو گئی. ٹھیک, اب آ جائیں مبتدا اور خبر کا عامل کیا ہے. مبتدا کا عامل, خبر کا عامل. کہتا ہے کہ ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبرا بالمبتدا. رفع دیا عرب نے مبتدا کو ابتدا کے ذریعے, اسی طرح رفع دیا خبر کو مبتدا کے ذریعے, یعنی مبتدا کا عامل عامل معنوی, خبر کا عامل مبتدا. یہ قول ہو گیا. ٹھیک, ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبرا بالمبتدا. صحیح. والخبر جزء متم الفائدہ كالله بر والایادی شاہدہ. یہاں سے پھر خبر کی تعریف کرتا ہے. خبر کیا ہے؟ خبر وہ جز ہے جو فائدے کو مکمل کر لیتا ہے. مبتدا سے مل کر فائدے کو مکمل کرنے والا جز ہے. اگر یہ خبر نہ ہو تو فائدہ مکمل نہیں ہوتا. فائدہ مکمل کرنے والا جز خبر ہے. جیسے اللہ مبتدا بر خبر, ایادی مبتدا شاہدۃ خبر ہے. اچھا یہ شعر ورفع مبتدا بالابتداء, رفع دیا مبتدا کو ابتدا کے ذریعے. وہ ابتدا کیا ہے؟ ابتدا کیا ہے؟ وہ ہوا کونہ معرا من العوامل اللفظیہ. وہ ابتدا ہے کہ یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو کر آنا. یہ ایک معنی ہے, اس معنی نے اس کو رفع دیا. یہ ہوگی ابتدا. یہ ہوگی کیا؟ ابتدا عامل معنی بھی ہو گیا.
وقیل جعل الاسم اولا لیخبر عنہ. اچھا قیل کہتا نا ابتدا سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ اسم کو اول میں لایا تاکہ اس سے خبر دی جائے. یہ ہے عامل. اسم کو اول میں لایا تاکہ اس کے لیے کوئی خبر لائیں گے, اس کے خاطر اسم کو اول میں لانا. یہ ہے ابتدائیت. اس نے اس کو اس معنی میں اس مبتدا کو رفع دے دیا. کذاک رفع خبر بالمبتدا, اسی طرح رفع دیا خبر کو مبتدا کے ذریعے وحدہ, صرف مبتدا نے خبر کو رفع دیا ہے. علی الصحیح, بنا پر قول صحیح کہ الذین علیہ السیبوئی, وہ قول صحیح جس کے اوپر سیبوئی نے تصریح کی, یعنی سیبوئی نے صراحتاً یہی کہا. کیا کہا سیبوئی نے؟ یعنی خبر کو مبتدا نے رفع دیا, صرف مبتدا نے. ٹھیک, کیوں ایسا ہے؟ لأنہ طالب اللہ, کیونکہ یہ مبتدا طالب خبر ہے. ہاں, مبتدا طالب خبر ہے, طلب کرتا ہے خبر چاہتا ہے. مبتدا کیا چاہتا ہے؟ خبر چاہتا ہے. اچھا, جب مبتدا طالب خبر ہے تو طالب اپنے مطلوب پر عمل بھی کرتا ہے. طالب اپنے مطلوب پر کیا کرتا؟ عمل بھی کرتا ہے. کیا کیا اس نے؟ کیا کیا؟ عمل کرنے کا مطلب نہیں اس کے اوپر اثر انداز ہونا. اثر انداز ہو گیا لیکن ہاں مرفوع کر دیا. ٹھیک. وقیلا, یہ ایک قول. دوسرا قول بالابتدا, خبر کو رفع دیا ہے ابتدا کے ذریعے, یعنی جس طریقے سے مبتدا کو رفع دیا ہے ابتدا کے ذریعے, یعنی عامل معنوی کے ذریعے. اچھا, اسی طرح خبر کو بھی ابتدا نے ہی رفع دیا. لأنہ اقتضاہما, کیونکہ ابتدا دونوں کو چاہتا ہے. یہ ابتدا ہم مبتدا چاہتا ہے, ہم خبر چاہتا ہے, لہذا اس ابتدا میں دونوں کو رفع دے دیا. مبتدا کو بھی رفع, خبر کو بھی رفع. فعمل فیہما, جب دونوں کو چاہتا ہے, دونوں کا تقاضا کرتا ہے تو وہ دونوں پہ عمل کرے گا. جو چاہتا ہے, چاہنے والا جس چیز کو چاہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے, مؤثر بنتا ہے. اچھا, فعمل فیہما ورد, لیکن دوسرے قول کو کسی نے رد کیا ہے. رد, کس نے رد کیا یہ پتا ہو؟ کسی نے رد کیا ہے, مجہول. کس طرح؟ بأن اقوى العوامل وهو الفعل, سب سے قوی عامل کیا ہے دنیا میں؟ دنیا عرب میں سب سے قوی عامل فعل ہے. ٹھیک. وهو الفعل لا يعمل رفع, یہ فعل دو اسم کو رفع نہیں دے سکتا ہے. سب سے قوی عامل فعل ہے, وہ دو اسموں کو رفع نہیں دے سکتا ہے. فما ليس اقوى, جو عامل قوی نہیں ہے, اولا, وہ طریقہ اولا دو کو رفع نہیں دے سکتا ہے. پھر یہاں عامل معنوی آ کر دو اسموں کو کیسے رفع دیا, یہ نہیں دے سکتا. لہذا یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. یہ دوسرا قول. تیسرا قول وقیل بالابتدا والمبتدا, یعنی ابتدا نے مبتدا کو رفع دیا لیکن خبر کو ابتدا اور مبتدا دونوں مل کر, جب ابتدا نے مبتدا کو رفع دیا تو کمزور ہو گیا بیچارہ. ایک دفعہ عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا؟ کمزور ہو جاتا ہے. اچھا, جب کمزور ہو گیا تو مبتدا بھی اس کے ساتھ مل گیا, دونوں مل کر پھر خبر کو رفع دیا. کمزوری کیا ہے؟ ہاں, مدد چاہتی ہے. ہاں, ٹھیک. اچھا, وقیل بالابتدا والمبتدا. ٹھیک. وقال, اچھا یہ تیسرا کو وقال الکوفیون. کوفیون کیا کہتے ہیں؟ ترافع, ایک دوسرے پر عمل کیا.
ایک دوسرے پر عمل کیا. مبتدا نے خبر کو رفع دیا, خبر نے مبتدا کو رفع دیا, ایک دوسرے پر عمل کیا. ٹھیک, دونوں قوی ہو گئے. وقالوا کو فیم رفع ای کل منہما رفع آخر, ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو رفع دیا. ٹھیک, بابا یہ ایک تازہ کوئی بات نہیں ہے کہ مبتدا نے خبر کو رفع دیا, خبر نے مبتدا, یعنی ایک دوسرے پر عمل کرنا. اور بھی مثالیں ہیں, صرف یہ مثال نہیں, اور بھی دوسرے موارد میں بھی کیا ہیں, بعض ایک دوسرے پر عمل کرتے ہیں. وَلَهُ النَّظَائِرُ فِي الْعَرَبِيَّةِ, عربی زبان میں اس کے لیے اور بھی نظیر ہیں, اور بھی مثالیں ہیں. کیا مثال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مثال, ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. ایو شرطیہ, اس نے تدعو کو جزم دے دیا ہے, تدعو نے ایو کو نصب دے دیا, ایک دوسرے برابر کیا. صحیح ہے نہیں؟ یہ کوئی اچھا عجیب و غریب بات نہیں ہے. کلام عرب میں ایسا ہو سکتا ہے یہ ایک دوسرے پر عمل کرتے ہیں, عادی ہے عرب ایک دوسرے پر عمل کرنے میں. ہاں ٹھیک. اچھا کتنے قول ہوئے؟ اچھا, مبتدا کے عامل کے بارے میں 2 قول ہوئے, خبر کے عامل کے بارے میں 4 قول. مبتدا کا عامل یا ابتدا ہے یا خبر ہے. ایک قول ہے کہ ابتدا, دوسرا قول ہے خبر. خبر کے عامل کے بارے میں 4 قول ہوئے. خبر کا عامل ابتدا ہے, خبر کا عامل مبتدا ہے, خبر کا عامل مبتدا خبر دونوں ہے. چوتھا قول کیا ہے؟ یہ 3 ہو گئے, 4 تو نہیں ہو گئے. 4 قول تو نہیں ہوئے. خبر کو ابتدا نے رفع دیا, مبتدا نے رفع دیا, دونوں نے مل کر رفع دے دیا. 3 ہو گئے. خبر ایک دوسرے کو مبتدا نے رفع دیا, پھر کیا ہے؟ یعنی اس کو الگ کرے کہ یہ مبتدا نے خبر کو رفع دیا, خبر نے مبتدا کو رفع دیا. ٹھیک ہے, یعنی پھر بھی عامل جاتا ہے, مبتدا ہو گیا. اچھا, والخبر هو الجزء المتم الفائدہ. خبر وہ جز ہے جو فائدے کو مکمل کرتا ہے. کس کے ساتھ مل کر فائدے کو مکمل کرتا ہے؟ معان مبتدا سے مل کر فائدے کو مکمل کرتا ہے. کس مبتدا سے مل کر خبر فائدے کو مکمل کرتا ہے؟ کس مبتدا سے مل کر؟ مبتدا غیر الوصف, اس مبتدا کے ساتھ جو وصف نہ ہو, یہ اس کے ساتھ مل کر خبر کو مکمل فائدے کو مکمل کرتا ہے. ہاں, خبر مبتدائی اسمی سے مل کر, مبتدائی وصفی سے مل کر نہیں. مبتدا وصفی کے لیے خبر ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک. اللہ بر, اللہ بر, بر کا معنی محسن بعبادہ. اچھا, اللہ اپنے عباد پر کیا ہے؟ احسان کرتا ہے, اپنے عباد کے ساتھ احسان کرتا ہے. اللہ مبتدا, بر خبر, اللہ کے ساتھ مل کر بر نے فائدے کو مکمل کیا. والایادی, ایادی یعنی نعم, نعمتیں, خدا کی نعمتیں شاہد ہے خدا کے لیے. خدا کی دی ہوئی نعمتیں خدا کے بارے میں گواہی دیتی ہیں. ہاں, ایادی مبتدا, شاہدتن خبر مبتدا کے لیے. صحیح. بس یہاں خبر کی تعریف بھی مکمل ہو گئی. کیا ہے خبر کی تعریف؟ خبر وہ جز ہے جو فائدے کو مکمل کرتی ہے. یہاں سے پھر خبر کی اقسام بیان کرے گا. خبر کی 2 قسمیں ہیں, خبر مفرد, خبر جملہ. لیکن میرا سوال کا جواب اب تک نہیں ملا. ما